7 اکتوبر 2023 کی صبح فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے اسرائیل پر ایک زبردست حملہ کیا۔ حالیہ تاریخ میں اس نوعیت کے حملے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز IDF کے مطابق حماس نے تقریباً 2200 سے زائد راکٹ اسرائیل پر فائر کیے اور ان کے جنگجوؤں نے سرحد پار جا کر مختلف مقامات پر اسرائیلی فوج سے براہ راست لڑائی بھی لڑی۔ اس حملے کی انوکھی بات یہ بھی تھی کہ حماس کے جنگجو پیراگلائیڈرز کا استعمال کرتے ہوئے فضا سے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف اس ابتدائی حملے میں کم از کم 250 اسرائیلی جاں بحق ہوئے، جبکہ درجنوں اسرائیلیوں کو یرغمال بھی بنا لیا گیا۔ دوستو، مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور فلسطین کا تنازع تو بہت پرانا ہے اور 1948 میں اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد کئی بار عرب اسرائیل جنگیں بھی ہو چکی، لیکن سوال یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین سے اٹھنے والی یہ تنظیم حماس آخر کب وجود میں آئی؟ اس تنظیم کا ایجنڈا کیا ہے اور کیا حماس اور اسرائیل کے درمیان پہلے بھی جھڑپیں یا جنگیں ہوتی رہیں یا ایسا پہلی بار ہوا ہے؟ آئیے ہم ان باتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ حماس کی بنیاد غزہ میں ایک امام شیخ احمد یاسین اور ان کے معاون عبدالعزیز الرنتیسی نے 1987 میں اس وقت رکھی جب فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کے خلاف بغاوت، جسے عربی میں انتفاضہ کہا جاتا ہے، ابھر رہی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ 8 دسمبر 1987 کو غزہ میں ایک اسرائیلی ڈرائیور کی غفلت کے باعث ٹریفک کے ایک حادثے میں متعدد فلسطینی جان سے گئے۔ اس واقعے نے فلسطین میں غصے کی آگ بھڑکا دی، جس کے بعد پورے فلسطین میں احتجاج شروع ہو گیا۔ اس وقت پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO اسرائیل کے خلاف سیاسی جدوجہد تو کر رہی تھی، لیکن یہ تنظیم بہت زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہی تھی اور فلسطین کی عوام اس سے کچھ زیادہ پر امید بھی نہیں تھی۔ اس موقع پر PLO نے بھی اپنے حامیوں کو اس انتفاضہ میں شامل ہونے کی اپیل کر دی۔ اس کے علاوہ مصر کی تنظیم اخوان المسلمین نے بھی مسلح طور پر اس جدوجہد میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے کے لیے عز الدین القسام بریگیڈ کے نام سے ایک عسکری ونگ تشکیل دیا۔ 14 دسمبر کو شیخ یاسین کی قیادت میں اخوان المسلمین نے ایک کتابچہ بھی جاری کیا، جس میں فلسطینیوں سے کہا گیا کہ وہ اسرائیلی قبضے کا مقابلہ کریں۔ جنوری میں انہوں نے اسلامی مزاحمتی تحریک، جسے عربی میں مختصراً ہم حماس کہہ سکتے ہیں، کے نام سے ایک اور کتابچہ بھی جاری کیا اور یوں حماس کے نام سے اس تحریک کی باقاعدہ بنیاد رکھ دی گئی۔ 19 اگست 1988 کو حماس نے جو چارٹر جاری کیا وہ مکمل طور پر اسرائیل اور یہودی مخالف تھا۔ اس چارٹر کے مطابق فلسطین ایک اسلامی وقف زمین ہے جسے قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہی مخصوص ہونا چاہیے۔ مسئلہ فلسطین کا حل جہاد کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور امن کے تمام اقدامات صرف وقت کا ضیاع اور فضولیات ہیں۔ حماس کی مقبولیت میں اس وقت اضافہ ہوا جب 1990 کی دہائی میں PLO فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے امن کی کوششوں میں شامل ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ اس موقع پر حماس نے اپنی پوزیشن مزید سخت کر لی اور کھل کر ان اقدامات کی مخالفت کی۔ اپریل 1993 میں PLO کے رہنما یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم یتزاک رابن کے درمیان ہونے والے اوسلو معاہدے کی حماس نے شدید مخالفت کی۔ اس معاہدے کے تحت فلسطینی اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا، جسے ویسٹ بینک اور غزہ کے کچھ حصوں پر ایک محدود خود مختار حکومت قائم کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ جب PLO نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو حماس نے 2 ریاستی حل کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور دریائے اردن سے بحیرہ روم تک پورے فلسطین کو آزاد کرانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس کے بعد حماس اپنی مختلف شاخوں کے ساتھ ایک تنظیم کے طور پر سامنے آئی۔ اس کا سماجی ونگ اسلامی تعلیم اور خیراتی کاموں میں شامل ہے۔ پولیٹیکل ونگ سیاسی اور حکومتی معاملات دیکھتا ہے، جبکہ ایک عسکری ونگ فوجی منصوبہ بندی اور ہتھیاروں کے انتظام کے لیے کام کرتا ہے۔
اکتوبر 1994 میں اوسلو معاہدے پر دستخط ہونے کے ایک سال بعد حماس نے اپنا پہلا خودکش حملہ کیا، جس میں تل ابیب میں 22 افراد جان سے گئے۔ 1997 میں امریکہ نے حماس کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا، جس کے بعد امریکہ کے کئی اتحادی یورپی ممالک بھی اس تنظیم کو دہشت گرد قرار دے چکے ہیں۔ 1990 کی دہائی کے آخر اور 2000 کے اوائل میں حماس نے اسرائیلیوں کو نشانہ بناتے ہوئے کئی حملے کیے۔ سن 2000 میں جب دوسری بار انتفاضہ شروع ہوا تو حماس ہی اس کو لیڈ کر رہی تھی۔ اس کے حامیوں نے اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ سڑکوں پر دو بدو لڑائی لڑی اور اسرائیلی فوج نے بھی اس احتجاج کو کچلنے کے لیے طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا۔ مارچ 2004 میں اسرائیل نے غزہ شہر پر ہیلی کاپٹر سے فائر کیے، جس کے نتیجے میں شیخ یاسین یعنی حماس کے بانی شہید ہو گئے۔ شیخ یاسین کے جانشین عبدالعزیز الرنتیسی کو بھی اسرائیل کی طرف سے 2004 میں نشانہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد بھی حماس اسرائیلی فوجیوں اور آبادیوں کو نشانہ بناتا رہا۔ اس وقت غزہ کے علاقے میں صرف 9000 یہودی آباد تھے۔ اتنی کم آبادی کی حفاظت کے لیے اسرائیل کو سیکیورٹی کی مد میں بھاری اخراجات برداشت کرنا پڑ رہے تھے اور اس کا کوئی سلوشن بھی سامنے نظر نہیں آ رہا تھا۔ لہٰذا 2005 میں اسرائیل کے اس وقت کے وزیر اعظم ایرل شارون نے یہودی فوجیوں اور سویلین آبادی کو غزہ سے انخلاء کا حکم دے دیا۔ حماس کی مسلح جدوجہد اور اس کے بدلے میں اسرائیل کی جانب سے شہری علاقوں پر کی جانے والی جوابی کارروائیوں نے فلسطینی مسلمانوں کے دل میں آزادی کی جدوجہد اور اسرائیل کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ کیا۔ نتیجتاً حماس کی مقبولیت مزید بڑھتی چلی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ 2006 میں فلسطین کے زیر کنٹرول علاقوں میں ہونے والے انتخابات میں حماس نے 132 میں سے 74 نشستیں حاصل کی، جبکہ فتح پارٹی جو PLO کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی تھی اس کو محض 45 نشستیں ہی حاصل ہوئیں۔ اس کے بعد حماس نے اپنی حکمت عملی میں پہلی بار کچھ اعتدال پسندی کا مظاہرہ کیا۔ اسرائیل کی تباہی کے مطالبے کو چھوڑ دیا گیا، جس کا ذکر 1988 کے چارٹر میں کیا گیا تھا، اور کہا کہ اس کی پہلی ترجیح فلسطینیوں کے حالات کو بدلنا ہے۔ حماس نے حکومت تو بنا لی، لیکن ان مثبت کوششوں کے باوجود اسے اسرائیل اور بیشتر بین الاقوامی طاقتوں کی مخالفت کا ہی سامنا کرنا پڑتا رہا۔ اسرائیل اور امریکہ کی طرح اب کئی یورپی ممالک بھی حماس کو دہشت گرد قرار دے چکے تھے۔ ویسٹ بینک میں فتح اور حماس کے درمیان کشیدگی بڑھنے پر فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے حماس کی حکومت کو تحلیل کرتے ہوئے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ اس کے نتیجے میں فتح اور حماس کے درمیان تشدد جھڑپیں ہوئیں اور بالآخر فتح نے حماس کو ویسٹ بینک سے اور حماس نے فتح کو 2007 میں غزہ سے بے دخل کر دیا۔ تب سے غزہ میں حماس ہی کی حکومت ہے۔ حماس کے غزہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اسرائیل نے اس چھوٹی سی پٹی پر مکمل ناکہ بندی کر دی، جس نے اس علاقے کو عملی طور پر تب سے آج تک ایک کھلی دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر رکھا ہے، جہاں پہ تقریباً 20 لاکھ فلسطینی رہتے ہیں۔ دسمبر 2008 میں اسرائیل نے غزہ میں فوجی کارروائیوں کا اس وقت آغاز کیا جب حماس کی جانب سے جنوبی اسرائیلی قصبے سٹروٹ پر راکٹ فائر کیے گئے۔ 22 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں 1000 سے زائد فلسطینی اور 13 اسرائیلیوں کی ہلاکت ہوئی۔ نومبر 2012 میں اسرائیل نے حماس کے فوجی سربراہ احمد جباری کو بھی نشانہ بنایا۔ ایک ہفتے سے زائد جاری رہنے والی ان جھڑپوں میں کم از کم 150 فلسطینی اور 6 اسرائیلی جان سے گئے۔ 2014 کے وسط میں حماس کے ہاتھوں 3 اسرائیلی نوجوانوں کا اغوا اور قتل 7 ہفتوں تک جاری رہنے والی ایک اور جنگ کا باعث بنا۔ اسرائیلیوں کی طرف سے آپریشن پروٹیکٹیو ایج کے نام سے کیے جانے والے آپریشن کے دوران غزہ میں تقریباً 2000 فلسطینی شہید، 11000 سے زائد زخمی اور ہزاروں گھر تباہ ہوئے، جبکہ دوسری طرف اس جنگ میں 73 اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے۔
مارچ 2018 میں اسرائیل کے ساتھ غزہ کی سرحد پر ناکہ بندی کے خلاف فلسطینیوں کا احتجاج ایک بار پھر شروع ہوا۔ کئی مہینوں تک جاری رہنے والے احتجاجی مظاہروں میں 170 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے، جس کے نتیجے میں حماس اور اسرائیلی افواج کے درمیان لڑائی میں بھی تیزی آئی۔ مئی 2021 میں رمضان کے مہینے میں اسرائیلی پولیس کی مسجد اقصی کے قریب فلسطینی مظاہرین کے ساتھ ایک اور جھڑپ ہوئی۔ یروشلم میں ہفتوں کی کشیدگی کے بعد اسرائیلی اتھارٹیز نے مسجد اقصی جیسے مقدس ترین مقام پر چڑھائی کر دی۔ نتیجتاً حماس نے اسرائیل کی طرف سے ہزاروں راکٹ فائر کیے، جس کا جواب اسرائیل نے سینکڑوں فضائی حملوں کے ذریعے دیا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ غزہ سے اس پر 4000 کے قریب راکٹ داغے گئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کو میزائل ڈیفنس سسٹم نے روک لیا اور 600 کے قریب ہی زمین پر گرے۔ اس جنگ میں 200 سے زائد فلسطینی جبکہ 12 اسرائیلی جان سے گئے۔ دوستو، اگر ہم مشرق وسطیٰ کے جغرافیائی سیاسی منظرنامے کو دیکھیں تو حماس اس علاقائی اتحاد کا حصہ ہے، جس میں ایران، شام، لبنان میں حزب اللہ گروپ بھی شامل ہیں۔ یہ گروپ مشرق وسطیٰ اور اسرائیل کے حوالے سے امریکی پالیسیز کی مخالفت کرتا ہے۔ ایران کو حماس کا سب سے بڑا حمایتی اور مددگار سمجھا جاتا ہے، جو انہیں فنڈز، ہتھیار اور تربیت بھی مبینہ طور پر فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ شام کی خانہ جنگی میں مخالف فریقوں کی پشت پناہی کرنے کے بعد ایران اور حماس کی راہیں کچھ عرصے کے لیے جدا ہوئی تھیں، لیکن ایران فی الحال حماس، PIJ یعنی فلسطین اسلامی جہاد اور امریکہ کی طرف سے دہشت گرد تنظیموں کے طور پر نامزد دیگر فلسطینی گروپوں کو مالی امداد مغربی میڈیا کے مطابق فراہم کر رہا ہے۔ 2002 میں ترک صدر رجب طیب اردوغان کے اقتدار میں آنے کے بعد ترکی حماس کا ایک اور حمایتی اور اسرائیلی ناقد بن کر سامنے آیا۔ اگرچہ ترکی کا یہ کہنا تھا کہ وہ حماس کی صرف سیاسی طور پر حمایت کرتا ہے، لیکن اس پر بھی حماس کی مالی معاونت کا الزام مغربی ممالک کی جانب سے لگایا جاتا ہے۔ دوستو، اگرچہ حماس کبھی بھی مسلح مزاحمت کے اپنے حق سے دستبردار تو نہیں ہوا، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ اس تنظیم نے اپنے نقطۂ نظر میں تبدیلیاں ضرور کی ہیں۔ یہ اب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے تو انکاری ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل 1967 کی سرحدوں پر واپس چلا جاتا ہے تو حماس بھی مسلح جدوجہد ترک کرنے کے لیے تیار ہے۔ 2017 میں حماس نے ایک نیا چارٹر جاری کیا، جس میں پرانے چارٹر کے یہود مخالف ایجنڈے کو خارج کر دیا گیا۔ نئی دستاویز میں کہا گیا کہ حماس یہودیوں کے ساتھ جنگ نہیں چاہتی، لیکن ان کی جنگ صرف انتہا پسند یہودیوں کے خلاف ہے جو فلسطین پر قبضے کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ حماس پورے فلسطین کی آزادی کی وکالت کرتی ہے، لیکن اسرائیل کو تسلیم کیے بغیر یا کسی بھی حق سے دستبردار ہوئے بغیر 1967 کی سرحدوں پر ریاست کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ نئے چارٹر میں گروپ کی بنیادی تنظیم اخوان المسلمین کا بھی ذکر نہیں ہے۔ دوستو، یہ 1967 کی سرحدیں کیا تھیں، اس بارے میں ہم ایک مکمل ویڈیو کر چکے ہیں، وہ آپ آئی بٹن پر کلک کر دیکھ سکتے ہیں۔ حماس کے حالیہ حملے کو تاریخی اعتبار سے سخت ترین حملہ تصور کیا جا رہا ہے، جس میں سینکڑوں اسرائیلی جاں بحق ہوئے ہیں اور 150 سے زائد اسرائیلی فورسز کے اہلکاروں اور سویلینز کو یرغمال بھی بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز اور میڈیا رپورٹس کے مطابق درجنوں شہریوں کو اغوا کیا گیا ہے، جن میں بوڑھے، خواتین، بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے 8 اکتوبر کو حماس کے اچانک حملے کے بعد باضابطہ طور پر حماس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ میں حماس کے اہداف پر حملے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں سویلین عام شہری نشانہ بن رہے ہیں اور شہید ہونے والوں میں بڑی تعداد عام شہریوں ہی کی ہے۔ حماس نے لبنان، عراق، شام اور یمن سمیت عرب پڑوسیوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھی ان کا ساتھ دیں، اور یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عرب اس مزاحمت پر متحد ہو جائیں اور آزاد فلسطین کا مطالبہ کریں۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔